ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے کہ لڑکی کے ختنے جو ہیں وہ اسلام میں ہیں، کہتے ہیں جی سعودیہ میں ایسے ہوتا ہے۔ جی محترم بھائی، اس بارے میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کے ختنوں کے متعلق جو روایات پیش کی جاتی ہیں ان پر اہل علم نے کلام کیا ہے۔ جی یہ عورت کے ختنوں کے حوالے سے جتنی بھی روایات آتی ہیں ان پر علماء نے جو ہے وہ جرح کی ہے، حتیٰ کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محدث جو ہیں وہ بھی ایسی روایات کو ضعیف ہی قرار دیتے ہیں، جیسا کہ سلسلہ ضعیفہ وغیرہ کے اندر انہوں نے اس طرح کی روایتیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ کچھ علماء کا خیال ہے، جیسا کہ حافظ ابن عبد البر وغیرہ کا، کہ ختنے جو ہے یہ مردوں کے لیے ہے اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے۔ باقی یہ کہہ دینا کہ عورتوں کا ختنہ یہ اسلام میں ہے ہی نہیں، اس کا ذکر ہی نہیں، اس کا تصور ہی نہیں، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگرچہ یہ کیا نہیں جاتا ہمارے معاشرے میں، اور عرب جو ہیں اہل عرب وہ اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع نہیں فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا، منع کی دلیل نہیں ہے۔ البتہ جواز کی دلیل ایک ایسی ملتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے ختنوں کا تصور اسلام میں ہے، جو کہ صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک سبا نامی کافر نے مسلمانوں کو للکارا تھا کہ کیا کوئی ہے جو مجھ سے لڑے، تو یہ سنتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور کہنے لگے، ارے سبا، ارے ام انمار کے بیٹے، تیری ماں تو عورتوں کے ٹنے تراشا کرتی تھی، کم بخت نائن تھی، اور تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرتا ہے۔ یہ کہہ کر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حملہ کیا، اور جیسے کل کا دن گزر جاتا ہے کسی طرح صفحہ ہستی سے اس کا نام مٹا دیا، اس کو ختم کر دیا۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر شریعت نازل ہوتی تھی، جس دور میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر شریعت نازل ہوتی تھی، اس دور میں جو ہے عورتوں کا ختنہ عربوں میں کیا جاتا تھا۔ البتہ کتاب و سنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عورت کے ختنے کی تردید وہ ہے وارد نہیں ہوئی کہیں پر بھی ہمارے علم کے مطابق۔ باقی واللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔